رونق محافل اہل سنت، رونق خانوادہ سادات گیلانیہ، حضور قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ ذلکم السامی، لائق عزت تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء کرام، ثنا خانان خوش الہان و خوش کلام، میزبانان گرامی المرتبت، بالخصوص جناب فخر السادات قبلہ پیر سید جنید شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر جملہ سادات والا مرتبت، دور و نزدیک سے تشریف فرما جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہر کلمے والے شخص پر فرض کی گئی ہے۔ اس میں کسی بھی مسلک والے کو ان لفظوں سے اختلاف نہیں ہے، وہابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سب لکھ بھی گئے ہیں، مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ اہل بیت کا پیار فرض ہے اور اہل بیت کا بغض کفر ہے۔ یعنی اتنے پر پوری امت متفق ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں، مختلف سوچوں اور زاویہ فکر کی وجہ سے معیار بدلا ہوا ہے کہ بغض کا معیار کیا ہے اور محبت کا معیار کیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت محبت کے معیارات میں سے ایک معیار یہ سمجھتے ہیں کہ محبوب کے سجنوں سے پیار اور محبوب کے دشمنوں سے دشمن۔ ماشاءاللہ جاگ کر بیدار ہو کر بیٹھیں۔ میری ابتدائی چند جملے اور اس کے بعد میں نے آج موضوع ہی ایسا لے کر آیا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ باتیں سوشل میڈیا پہ ویسے ہم سنتے سناتے رہیں تو بہرحال جیسا جیسا ماحول ہوتا ہے پھر ویسے ویسے ہم بھی تیاری کر کے آتے ہیں۔ ہمارے نصیب میں ہے جو اہل بیت اطہار کا دفاع، تو پھر ہم نے ہر اس جسے کہتے ہیں نا اسلحے کے سامنے آنا ہے، اس طرح کا اسلحہ لے کر آنا ہے جس طرح کا دشمن اہل بیت اسلحہ استعمال کریں گے۔ حضرات آج کل تو یہاں تک تقریریں ہو رہی ہیں، ایک ایک گھنٹہ صرف کربلا کے موضوع پر جلسے کر کے ایک ایک گھنٹہ اس بات پر دلائل دیے جاتے ہیں کہ یاد کربلا میں رونا نہیں چاہیے، رونے والا ایسا ہوتا ہے فلاں ایسا۔ میں نے کہا چل آج میں تیری اس حوالے سے بھی جناب بولتی بند کرتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں اور جملہ سنو۔ کہا جاتا ہے کہ رونا اور رلانا، پھر کبھی کہتے ہیں جی چلو رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، رلانا نہیں چاہیے۔ بیٹا میں تجھے آج حدیثیں پڑھ کے سناؤں گا، اگر کوئی رونے جوگا ہو نا تو رلایا بھی جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں عرض کروں گا، تاہم میں پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مجھے آپ کا ذوق چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم اہل سنت کا معیار محبت یہ ہے کہ محبوبوں کے سجنوں سے پیار، محبوبوں کے سجنوں سے پیار اور ان کے دشمنوں سے دشمنی۔ ہماری محبت کا معیار تو یہ میرے سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت محترم سردار احمد نور اللہ مرکزہ، آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے اور اس حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ حضور پاک ایک دن تشریف لائے بیماری کے ایام میں، تو سرکار نے اپنے سر انور پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر سردار احمد صاحب نے طلباء سے، میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ ہم سے فرمایا کہ جب محبوب کی وہ پٹی صدیق نے دیکھی ہوگی ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر سردار احمد صاحب اتنا روئے کہ وہ پورا دن انہوں نے سبق نہیں پڑھائے۔ اگلے دن پھر آئے، پھر حدیث شروع کی، پھر یہاں لفظ پر پہنچے، پھر یہی لفظ فرمایا کہ وہ پٹی دیکھ کر عمر پہ کیا بیتی ہو۔ پھر سارا دن آپ اندر کمرے میں بند رہے، آہوں اور ہچکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ تیسرے دن استاد الکریم فرماتے ہیں پھر اسی طرح ہوا۔
پھر روتے رہے 3 دن ایک جملہ رلاتا رہا کہ حضور کے سر انور پر وہ جو بیماری کی وجہ سے بندھی ہوئی پٹی تھی، اس پٹی کو دیکھ کر مصطفیٰ کے یاروں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مصطفیٰ کربلا میں ہوتے، میرے نبی کے شہزادوں کے جسموں پہ جو گھوڑے دوڑائے گئے، جو ناز و نام سے پلا ہوا حسین ان کی گود میں آج میدان کربلا میں اپنے 72 جان نثاروں کے ساتھ وہ جس پہ دردی سے شہید کیا گیا، آج حضور پہ کیا گزرتی اور صحابہ پہ کیا گزرتی۔ اس لیے ہمارا معیار یہ ہے، محبوب مسکرائے مسکرا پڑھو، محبوب روئے رو پڑھو۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہماری رہنمائی فرماتے، میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہنسنے کے مقابلے میں رونا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یار خدا کا واسطہ یار کہ کیسے لوگ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسنے کے مقابلے میں رونا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ یہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی روحانیت بڑھتی ہے ہنسنا کم آتا ہے، رونا زیادہ آتا ہے۔ بھئی آپ لوگ سمجھ سکتے ہو، یاد مدینہ میں رونا، ادھر کعبہ شریف کی یاد آئی رو پڑے، حضور کے روزے کی یاد آئی رو پڑے، نبی کی بارگاہ میں اگر اللہ نے توفیق دی پہنچے مواجہ شریف کے سامنے، یار آپ لوگ جو گئے ہوئے ہو ایمان سے بتاؤ یار کم ہی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی آنکھوں میں وہاں آنسو نہ ہو۔ وہاں تو لگتا ہے کہ عشق عروج پہ ہے، بلکہ لگتا کیا یقیناً وہاں عشق عروج پہ ہے، کیونکہ محبوب کائنات کی جلوہ گری وہاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مزاج ہے روحانیت پسند لوگوں کا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کبھی سجدوں میں جا کے روتے ہیں، کبھی قیام میں روتے ہیں، کبھی سجود میں روتے ہیں، کبھی یاد مصطفیٰ میں روتے ہیں، کبھی یاد مدینہ میں روتے ہیں، کبھی یاد مکہ میں روتے ہیں۔ الغرض کہ جتنا کسی کا دل رقیق ہوتا ہے اتنا وہ ہنستا کم ہے۔ بولیے، ہنستا کم ہے، روتا زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، بنیادی طور پر کسی غم کو یاد کرنا، کسی محبوب کو یاد کرنا اور اس کی یاد میں رو پڑنا، آنسو آ جانے، یہ نہ تو ممنوع ہے اور نہ ہی یہ کوئی غلط کام ہے، بلکہ قرآن و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ میں اشارتاً عرض کرنے لگا ہوں، بلکہ جلدی میں یہ چیز ذرا دلیل کو لے کر آتا ہوں۔ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام جو روئے، آج کہتے ہیں نا کہ رونا نہیں چاہیے، اس سے بے صبری چھلکتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یعقوب علیہ السلام بے صبر تھے؟ بھئی سوال ہے نا میرا، اگر کہو بے صبرے تھے تو تمہارے منہ پہ جوتا، اور مانو کہ وہ صبر والے تھے تو پھر اس آیت کا، قرآن کی آیتوں کا جواب دیجئے۔ میرا رب فرماتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تذكر يوسف حتى حرضا أو تكون من الهالكين۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اللہ کا پیغمبر کتنا روئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رو 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 کر غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں،
اور جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں خبر دی، لوٹ کے گئے، رونا شروع ہو گیا، روتے رہے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور ان کو اس کو دیکھ کر وہ بیٹے بولے تاللہ تفتح تذکر یوسف، اے ابا جان اللہ کی قسم، اور آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ یا تو مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا اسی غم میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ بیٹوں نے۔ تو یہاں قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں روئے۔ بھائی جلدی جلدی ذرا، اپنے بیٹے کے غم میں روئے۔ کتنا روئے کہ رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی چلی گئی۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ رب کا پیغمبر، ویسے یہ قانون ہے، اصول ہے کہ بے صبرا نہیں ہو سکتا، پھر یہ جو روئے تو پتا چلا آنسوؤں کا بہنا یہ صبر کے مخالف نہیں ہے، یہ صبر سے متصادم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک رقت و رحمت کا انداز ہے۔ اب یہ تو بات ہوئی نا رونے کی، میں اب حدیث پڑھنے لگا ہوں رونانے والی۔ مسلم قبلہ شاہ جی آپ کی نظر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ کس کی؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، قال زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر امہ فبکا، توجہ ادھر، فبکا وابکا من حولہ۔ یہ مسلم کی صحیح سند حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، حضور اپنی والدہ جان کی قبر پہ گئے، وہاں جا کے اتنا روئے، اتنا روئے، خود تو روئے، وَأَبْقَى مَنْ حَوْلَهُ، جو پاس تھا حضور نے اسے بھی رلا دیا۔ آہستہ بولیں یار، حضور نے اسے بھی رلا دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب غم جو ہے نا وہ 3 دنوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ نہ روئے اور نہ کچھ کرے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، حضور کی والدہ تو بچپن میں وصال فرما گئی تھی، پھر یہ آج قبر پہ جا کے حضور اتنا کیوں روئے؟ ایک اور حدیث میں اس رونے کی شدت کو یوں بیان کیا گیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر لگ گیا کہ حضور کو کچھ ہو نہ گیا ہو یا ہو نہ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ صابر مطلق، وہ اللہ کا حبیب جو صبر کے عروج پہ پایا جاتا ہے، وہ اتنا روئے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ معاذ اللہ کہیں حضور کو کچھ ہو نہ جائے، اور رو پڑے ساتھ والے بھی، میرا نبی روئے بھی، میرا نبی رلائے بھی۔ کیوں روئے اور رلائے؟ اپنی والدہ کو یاد کر کے۔ تو اپنی والدہ جو وصال کر گئی، کتنے سال پہلے وصال کر گئی، تو جو وصال کر چکا ہو اسے یاد کر کے رویا جائے یا رلایا جائے۔ ملا جی تم اسے بدعت کہتے ہو، میں مدینے والے کی سنت کہتا ہوں۔ مجھے جو آپ سامنے والے حضرات ہیں، مجھے آپ کا ذوق چاہیے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ تو آ گیا نا کہ اللہ کے رسول خود بھی روئے، اونچا بولیے، اور جو کوئی پاس تھا اسے وَأَبْقَى، رلایا حضور نے۔ اب 2 صورتیں، یا تو میرے نبی نے اپنی والدہ کی شفقتوں کے قصے سنائے اور صحابہ رو پڑے، یا پھر میرے نبی خود روئے
اور وہ محبت کی جو ٹیس ہوتی ہے نا، وہ محبت کا جو رنگ ہوتا ہے، محبوب ہنسے تو بندہ ہنس پڑتا ہے، محبوب روئے تو بندہ رو پڑتا ہے۔ اب جب یہ چیز میرے سامنے آ گئی کہ مزاج صحابہ یہ ہے، جس بات پہ نبی روئے اس پہ وہ روتے ہیں، جس پہ نبی مسکرائے مسکراتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں میں، طبرانی کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ بابا یہاں تو وصال کے بعد حضور روئے، حسین وہ شہید ہے، حسین وہ مظلوم ہے کہ ابھی دنیا میں آئے ہیں، ابھی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی، مصطفیٰ نے آنسو بہانے شروع کر دیے گئے۔ پتا چلا حسین وہ ہستی ہے جن کی یاد میں ان کے غم کا تصور کر کے جو میرا نبی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا تھا، یا میرے نبی کو جو خبر جبریل سنا رہے تھے اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ، میرا نبی اس منظر کو دیکھ کر ابھی پیدا ہوئے حسین ایک دن کے ہیں اور حضور رو رہے ہیں، حضور بولیے حضور رو رہے ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں ہے میرے مولا علی جب نینوا کے مقام کربلا کی وادی سے گزرے رو پڑے، آپ کے ساتھی بھی رو پڑے، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے خبر دی ہے کہ میرا ایک لال انہی وادیوں میں اللہ کے دین کو بچاتے ہوئے شہید ہو جائے گا۔ پتا چلا آل محمد کی اس بے کسی پر، آل محمد کے اس ظلم پر، آل محمد کی اس مظلومیت پر جو ان پر ظلم ہوا اس پر، آل محمد کی محبت میں آنسو بہانا یہ رافضیت نہیں، یہ محمد عربی کی سنت ہے۔ کربل دی ہے یاد آئی رونے رلانے دو۔ اور سنو، محبت میں اگر آنسو بہیں اور محبت بھی ہو آل بیت کی، بھئی محبت بھی ہو کس کی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایسے بدماشوں کو دیکھوں گا جو حسینی ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کریں گے اور بجائے آل محمد کی مظلومیت کے مذاق اڑائیں گے، ڈرامے لگائیں گے، مذاق اڑائیں گے، مر جائیں وہ تبھی تباہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھو اگر یہ بدماش نہ ہوتے تو ہمارے اندر یہ آگ مزید کیسے بڑھتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، حق کے ساتھ ساتھ باطل بھی اللہ نے رکھا ہے جو کہ حق کی محمیز کا کام کرتا ہے، حق مزید عروج پہ جاتا ہے، حق والے محمیز پکڑتے ہیں، باطل کے مقابلے میں مضبوط ہو کر ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پہچان ہے۔ اور یہاں ایک دو جملے ذہن میں رکھو اور میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں۔ یہ جو غم حسین ہے یہ نہ شیعہ ہے، یہ نہ سنی ہے۔ بھائی شیعہ سنی تو بعد میں بنے، توجہ رکھیے یار، یہ بچوں کو اٹھا دو یار، پیچھے کر دو، یہ بار بار اٹھیں گے میں ڈسٹرب، ان دونوں بچوں کو باہر اس طرف پہ اٹھا دو، اٹھو جائے۔